کتنا بڑا ڈیمیجنگ پارٹ ہوتا ہے ایک ملک کے لیے جہاں پر لوگ آپ کے خلاف ہوں. جو نیشنل ریزسٹنس فرنٹ ہے اس نے حمایت کی ہے کہ ٹھیک کیا پاکستان کرنی بھی ہے, اور جس کے پاس شعور ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ وہاں ٹھیک. خواتین کو بھیک مانگنے پہ مجبور کر رہے ہیں, ان کی امپاورمنٹ, ان کے روزگار, کسی چیز کے مواقع نہیں ہیں. یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہوتی ہے کسی قوم کی کہ جہاں پہ ایسے لوگ جو ہیں وہ ان پہ مسلط ہو جائیں. ان میں یہ خود کو افغان طالبان کہتے ہیں. یہ بھی رپورٹس ہیں کہ ان کی ایتھنیسٹی بھی اتنی ڈائیورس ہے کہ آپ دیکھ نہیں سکتے اس میں سے کہ کیا کیا کا انہوں نے وہاں پہ بندہ جو ہے وہ اکٹھا کیا ہوا ہے. اور آف کورس جو وہاں کے انڈیجنس پاپولیشن ہوتی ہے ان کے لیے بڑا پرابلم ہوتا ہے. زبانیں مختلف ہیں, کوئی عربی بول رہا ہے, کوئی ترکمانی بول رہا ہے, کوئی ازبکی فارسی بول رہا ہے, کوئی چیچن ہے تو کوئی کہیں سے ہے. آئی مین کسی جگہ کا نام لینا میرا مقصود نہیں ہے, لیکن کہیں سے بھی رینٹ جہادی اکٹھے ہو جاتے ہیں. اور یہ ٹرم ان پہ بڑی بفٹنگ ہے کہ یہ پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں اور ایک ملک کے اوپر اب یہ مسلط ہو چکے ہیں. اور اس ان لوگوں کی یہ بدقسمتی ہے کہ وہ ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کریں. تو یہ تو جو ایک ہیومین پوائنٹ آف ویو سے جو نیبرنگ کنٹریز ہیں خاص طور پہ, اور ریجنل کنٹریز کو, طاقتور ملکوں کا فرض بنتا ہے کہ ایسے لوگوں کو آزاد کرایا جائے, ان کی جان چھڑوائی جائے. تو پھر پوائنٹ یہ ہے کہ آخر ان کو آزاد کرایا کیوں نہیں جا رہا. تو وہاں سے پھر آپ کو چیز جو ہے وہ ٹنل ویژن سے آپ کو ایریل ویو پہ جانا پڑے گا. آپ کو ان ریسنٹ اٹیکس کے ٹائمنگ کو دیکھنا پڑے گا. آپ کو نفتالی بینن کے بیانات جو 4 سے زیادہ دفعہ وہ ڈیفرنٹ ڈسکشنز میں ایکس اسرائیلی جو پرائم منسٹر ہیں وہ دے چکے ہیں کہ ایک جو ہے وہ شیعہ ایکسس ہے اور دوسرا سنی ایکسس جو ہے وہ ترکی, قطر اور سعودی عربیہ اور پاکستان کی وجہ سے بن رہا ہے. اور اب ہمارا مقابلہ جو ہے وہ ہم شیعہ ایکسس تو ہم بعد میں دیکھ لیں گے, اب اس سنی ایکسس کا مقابلہ ہم نے پہلے کرنا ہے. تو اب وہ انڈو ابراہیمی اکارڈ ایک طرف ہے, نفتالی بینن کا بیان جو ہے وہ آپ ایک طرف کر لیں, سنی ایکسس کی بات دیکھ لیں, اور پھر دیکھیں کہ ان کو پیچھے سے کتنی فنڈنگ آ رہی ہے اور یہ کس کی بیڈنگ کر رہے ہیں. پاکستان ایران کو اس وقت پرابلم یہ ہے کہ ان کے اوپر جو بھی ان کا سیٹ اپ ان کے بارے میں سوچا جا رہا ہے, جس طریقے سے ان کو بالکنائز کرنا ہے, تو ان کو تمام جو ہے وہ ویسٹرن اینالسٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آپ کو صرف ایریل اٹیک سے کام نہیں چلے گا. تو اب فٹ سولجر تو بھیجنا نہیں ہے. تو ایک طرف وہاں پہ وہ سیستانی بلوچستان میں سیپریٹسٹ تیار کر رہے ہیں, دوسری طرف خوزستان اور جو کرد ہے ان کو وہ تیار کر رہے ہیں, اور تیسری طرف انہوں نے ویسے ہی 99 سال کے لیے ٹرمپ کوریڈور جو زنگ زور کوریڈور وہ لے لیا ہے.